بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی تمام عیبوں سے پاک ہے، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات کعبہ شریف سے بیت المقدس تک، جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں کر رکھی ہیں، سیر کرائی، تاکہ ہم اس کو اپنے کامل قدرت کے کچھ نشان دکھائیں۔ نسندیہ وہ اللہ بڑا ہی سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی، اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ہدایت نامہ بنایا۔ پہلا آدیش اس میں یہ تھا کہ اے نوح کے ساتھیوں کی اولاد اسرائیلیوں، جن کو ہم نے نوح کے ساتھ بیڑے پر سوار کیا تھا، میرے علاوہ کسی کو اپنا متولی نہ بنانا، بے شک وہ بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سوچت کر دیا تھا کہ تم 2 بار شریعت کی مخالفت کر کے ملک میں فساد کرو گے اور بہت ہی سر اٹھاؤ گے۔ پھر جب پہلی بار تمہاری گت ہونے کو آئے گی تو ہم اپنے بندوں میں سے ایک ایسی قوم کو جو سخت لڑاکو ہوگی تم پر بھیجیں گے، پھر وہ تمہارے ملک میں پھیل جائیں گے، اور سمجھو کہ یہ وعدہ کیا جا چکا ہے، اس میں ذرا بھی آگے پیچھے اور کمی نہ ہوگی۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ ایک مرتبہ پھر ہم تمہاری مال اور اولاد سے مدد کریں گے اور بہت بڑے جتھے والے بنائیں گے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ
اگر تم نے نیک کام کیے تو اپنے لیے کرو گے، اور اگر برائی کرو گے تو اس کا بھی تم ہی پر وبال ہوگا۔ پھر جب دوسری دفعہ کا سمے آئے گا، یعنی جب تم پہلے کی طرح شرارتیں کرنے لگو گے، تو پھر ہم تمہارے دشمنوں کو تم پر غلبہ دیں گے، تاکہ وہ مار مار کر تمہارے منہ بگاڑ دیں، اور مسجد بیت المقدس میں برباد کرنے کو گھس آئیں گے، جیسا کہ وہ پہلی مرتبہ گھس آئے تھے، اور جس چیز پر قابو پائیں گے توڑ پھوڑ دیں گے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے گا، اور اگر تم نے پھر وہی کام کیے تو ہم بھی وہی دنڈ دیں گے، اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم گھیرنے والی بنائی ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے اچھا اور مضبوط ہے، جو کسی عقلی اور نقلی دلیل سے غلط نہیں ہو سکتا، اور ایمانداروں کو جو نیک عمل کرتے ہیں شبھ سوچنا دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر اور ثواب ہے، اور یہ خبر بھی بتلاتا ہے کہ جو لوگ دوسری زندگی یعنی قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ کی مار تیار کی ہے، لیکن یہ سب کچھ سن سنا کر بھی نالائق لوگ پرواہ نہیں کرتے، اور یہ نالائق انسان اکثر بیشتر اپنے حق میں برائی کی دعا ایسی کرتا ہے جیسی بھلائی کی کیا کرتا ہے، اور انسان بہت جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اور دیکھو تو ہم نے دن اور رات اپنی قدرت کے دو نشان بنائے ہیں، پھر ہم رات کا نشان مٹا کر دن کے نشان کو اسپشٹ روپ سے روشن کرتے ہیں، تاکہ تم محنت کر کے دن کے وقت میں اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو، اور ورشوں کی گنتی اور حساب بھی معلوم کر سکو، اور ہم نے ہر چیز کو مفصل وستار سے جانا ہوا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ اور ہم نے ہر انسان کے اعمال نیک ہوں یا برے ان کے گلے کے ہار بنا دیے ہیں، اور قیامت کے دن
ہم اس کی کتاب نکالیں گے، وہ اس کو اپنے سامنے کھلا پائے گا۔ اس کو حکم ہوگا کہ اپنی کتاب اعمال نامہ پڑھ لے، تو آج اپنا حساب کرنے کو آپ سوئم کافی ہے۔ پس سنو کہ جو کوئی ہدایت پاتا ہے وہ اپنے ہی لیے پاتا ہے، اس کا لابھ اسی کو ملے گا، اور جو گمراہ ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، کیونکہ اللہ کے ہاں تو یہ نیم مقرر ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور سنو، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں کیا کرتے جب تک ان کی طرف رسول نہ بھیجیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور جب کسی بستی کو اس کے برے کرتوتوں کے نتیجہ میں ہم تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے امیروں اور کھاتے پیتے لوگوں کو اور ادھک بڑھاتے ہیں، پھر وہ اس میں جی کھول کر بدکاریاں کرتے ہیں، بس ان کا حکم لگ جاتا ہے، پھر ہم ایک ہی دفعہ سب کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس کی نظیر سنو۔ نوح کے بعد کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کی ہیں، ان کی شرارتوں کی وجہ سے کی، اور تیرا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ ہمارے یہاں یہ بھی نیم ہے کہ جو کوئی اپنے اعمال سے دنیا میں جلدی کا چاہنے والا ہوتا ہے تو جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو دنیا میں جلدی بدلہ دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کر دیتے ہیں جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے مناسب پریاس کرے اور ایماندار بھی ہو، جو کچھ کرے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے تو ان لوگوں کی کوشش اللہ کے یہاں مقبول ہوگی۔ یوں تو ہم ہر ایک کو دنیا کا چاہنے والا ہو یا آخرت کا اپنی مہربانی سے مدد دیتے ہیں، یہ ہوں یا وہ ہوں، روزی روٹی کے معاملے میں سب برابر ہیں، تیرے پروردگار کی بخشش کسی سے بند نہیں۔ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ دیکھو تو ہم نے ایک کو دوسرے پر کیسی فضیلت دی ہے، اور آخرت اپنے درجوں اور فضیلتوں میں کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔
پس اے مخاطب تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت بنا، ورنہ تو ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں بیٹھے گا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور سنو، یہ یقینی اور نشچت ہے کہ تیرے پروردگار نے حکم دے رکھا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرنا۔ اگر ان میں کا ایک یا دونوں تیری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچیں تو ان کی سیوا کرتے ہوئے تم ان کو اف تک بھی نہ کہنا، اور نہ ان کو جھڑکنا، اور عزت سے ان کو مخاطب کیا کرنا، ورنہ ان کا تنک بھر بھی دل ٹوٹا تو تیری خیر نہیں۔ اور محبت سے ان کے آگے جھک جایا کرنا، اور ان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کرنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا۔ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا۔ تمہارا پروردگار تمہارے دلوں کے بھید بھلی بھانت جانتا ہے۔ اگر تم صحیح معنوں میں نیک ہوگے اور ماتا پتا کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ گے تو وہ پروردگار بھی نیک بختوں کے لیے بخشنہار ہے۔ اور تیسرے درجے پر یہ آدیش ہے کہ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حق ادا کیا کرو، اور فضول خرچی میں مال و دولت برباد مت کرو۔ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ کچھ شک نہیں کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان تو اپنے پروردگار کا بالکل ناشکرا ہے، پس تم ایسا کام مت کرنا۔ اور اگر کوئی ایسا سمے آ جائے کہ تم حقداروں کے حق ادا نہ کر سکو، بلکہ اپنے پروردگار کی مہربانی یعنی روپیہ پیسہ کے انتظار میں جس کی تم امید رکھتے ہو ان سے منہ پھیرو، تو کم سے کم ان سے نرم بات کہا کرو۔ اور ہاں یہ بھی خیال رہے
کہ نہ تو بالکل اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ رکھا کرو کہ کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دو، اور نہ بالکل کھلا چھوڑ دیا کرو، نہیں تو تم بالکل شرمندہ اور عاجز ہو کر بیٹھے رہو گے۔ اصل بات دل میں یہ جما لو کہ تمہارا پروردگار ہی جس کو چاہے بے شمار روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے تنگ کر دیتا ہے، سب چیزوں پر اسی کا قبضہ ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے خوب خبردار ہے اور دیکھتا ہے۔ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا۔ اور سنو، اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم اللہ ہی تو ان کو اور تم کو رزق دیتے ہیں، یاد رکھو کہ ان کا قتل بھی بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ اور سنو، زنا اور بدکاری اور لواطت وغیرہ سے ایسے دور رہو کہ اس کے نزدیک بھی مت جایا کرو، کیونکہ یہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے بنا شرعی حکم کے مت مارا کرو، کیونکہ جو کوئی مظلوم اور بے گناہ مارا جائے ہم اس کے وارثوں کے حق میں ڈگری دیں گے، پس قتل میں جلدی اور زیادتی نہ کرو۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ اسلامی سرکار کی طرف سے وہ مدد کا حقدار ہے۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی مت جانا، لیکن جو طریقہ یتیم کے حق میں بہتر اور فائدہ مند ہو۔ یہ روک تب تک ہے جب تک کہ وہ اپنی جوانی کو نہ پہنچ جائیں، اور وعدوں کو پورا کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ پورا کیوں نہیں کیا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور جب تم ناپ کر لینے دینے لگو تو پورا پورا دیا کرو، اور جب وزن کر کے دینے لگو تو سیدھی ترازو سے وزن کیا کرو، یہ راستہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور ایسی باتوں کے پیچھے مت پڑا کرو جن کے بارے میں تمہیں نشچت طور پر علم نہ ہو۔ سنو، کان، آنکھ اور دل وغیرہ ہر ایک انگ سے پرشن ہوگا کہ اس کو کہاں کہاں تم نے استعمال کیا تھا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا
كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ اور سنو، زمین پر اکڑ اکڑ کر ابھیمانی چال نہ چلا کرو، ایسی ابھیمانی چال سے تم زمین کو نہ تو پھاڑ سکو گے اور نہ لمبائی میں پروت کے برابر ہو جاؤ گے۔ ایسے ناپسندیدہ کام چھوڑ دو، ان سب کی برائی تمہارے پروردگار کو ناپسند ہے۔ اے رسول، یہ باتیں عقل اور حکمت کی ہیں جو تیرا پروردگار تیری طرف وحی کے ذریعہ بھیجتا ہے، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا، ورنہ شرمندہ اور ذلیل ہو کر تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ کیا تمہارے پروردگار نے تم کو بیٹوں کے لیے چنا ہے اور سوئم اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنائی ہیں؟ اس میں سندیہ نہیں کہ تم بہت ہی بڑی بیہودہ بات کہتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ اور قرآن میں ہر ایک ہدایت کی بات کو کھول کھول کر ہم اللہ نے بتلایا تاکہ یہ کسی پرکار سمجھیں، مگر ان کو نفرت ہی زیادہ ہوئی ہے۔ اے نبی، تو کہے کہ اگر اللہ کے ساتھ یعنی اس کے ہوتے ہوئے اور معبود بھی ہوتے جیسے یہ مشرک کہتے ہیں تو ترنت اللہ مالک الملک کی طرف چڑھنے کی راہ نکالتے۔ سنو، وہ ایسے حالات سے پاک ہے اور ان کی بیہودہ باتوں سے بہت بلند ہے۔ وہ تو ایسی تعریف کے لائق ذات ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو ان میں رہتے ہیں اس کو پاکی سے یاد کرتے ہیں۔ بنی آدم ہی نہیں، دنیا کی جتنی وستویں ہیں سب اس کی تعریف کے گیت گاتی ہیں، مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ وہ بڑا ہی بردبار، سہنشیل اور بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ
وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا۔ اور جب تو اے رسول قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے درمیان اور آخرت کے انکاریوں کے درمیان ایک پوشیدہ پردہ کر دیتے ہیں جو لوگوں کی آنکھوں سے چھپا ہوتا ہے، اور ہم اللہ ان کے دلوں پر پردے اور کانوں میں ایک پرکار کا بوجھ ڈال دیتے ہیں، مگر وہی جو دیکھنے میں نہیں آتا، تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھیں۔ اور جب تو قرآن میں اپنے اکیلے رب کو یاد کرتا ہے تو نفرت سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھو جو کچھ یہ کرتے ہیں ہم بھلی بھانتی جانتے ہیں۔ جس نیت سے تیرے پاس آ کر کلام سنتے ہیں، جس سمے یہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، اور جس سمے یہ مشورے اور کانا پھونسیاں کرتے ہیں، یعنی جس سمے ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو کیے ہوئے آدمی کے پیچھے چلتے ہو۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ دیکھ تو کس پرکار تیرے بارے میں بیہودہ اداہرڑ دیتے ہیں، سو یہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ سیدھی راہ نہیں پا سکیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ کیا جب مر کر ہم ہڈیاں اور ریزے ریزے ہو جائیں گے تو ہم پھر کسی نئی پیدائش میں اٹھائے جائیں گے۔ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا۔ تو کہے تم چاہے پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور وسط جو تمہارے خیال میں بہت بڑی ہو، تب بھی وہ تم کو پناہ جیوت ہی کرے گا۔ پس یہ اتر سن کر کہیں گے کہ بھلا کون ہم کو پناہ جیوت کرے گا؟ تو کہے کہ وہی اللہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ پھر تیری اور سر جھکا کر کہیں گے کہ بھلا وہ دن کب ہوگا جو تو کہتا ہے؟ تو کہے کہ کیا تعجب کی نکٹ ہی ہو، مجھے اس کی تتھ تو معلوم نہیں، البتہ اتنا بتلاتا ہوں کہ جس دن وہ تمہیں جیوت کرنے کو بلائے گا تو تم اس کی پرشنسا کرتے ہوئے آدیش کا پالن کرو گے، اور تم اس سمے سمجھو گے کہ دنیا میں بہت تھوڑے سمے ٹھہرے تھے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اور میرے نیک بندوں کو کہے
کہ مخالفوں سے بحث کرتے ہوئے بہت ہی نیک بات کہا کریں، کیونکہ سختی سے بات کرنے سے شیطان ان کے درمیان فساد ڈلوا دے گا، پھر جو لابھ انہیں پہنچانا ادیش ہے وہ ہاتھ سے جاتا رہے گا، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تمہارا پروردگار تم کو خوب جانتا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم فرما دے اور اگر چاہے تو عذاب میں ڈال دے، مگر وہ ناحق اتیاچار نہیں کرتا، اور ہم نے تجھ کو ان پر ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا۔ اور تمہارا پروردگار تمام آسمانوں اور زمین والوں کو خوب جانتا ہے کہ ہم نے بہت سے نبی بھیجے اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر بزرگی بھی دی ہے، اور داؤد کو زبور عطا کی، مگر ان میں بھی کوئی بندوں کی حاجت میں دخل اندازی ہستچھیپ نہیں کر سکتا۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا۔ تو ان سے کہہ کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم ادھیکار والے جانتے ہو ان کو پکارو، پھر دیکھو کہ وہ تمہیں کیا دیتے ہیں، یاد رکھو وہ تم سے کشٹ دور نہ کر سکیں گے اور نہ پھیر سکیں گے، بلکہ جن لوگوں کو یہ مشرک یہودی اور نصارہ پکارتے ہیں وہ تو سوئیں اپنے پروردگار کی عبادت کرنے سے اس کے پاس نزدیکی چاہتے تھے، اور اسی فکر میں رہتے تھے کہ کون ادھک قریبی ہے، اور اسی کی رحمت کی آشا رکھتے تھے اور اس کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ تیرے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ اور دنیا میں جو کوئی بستی ہے اس کو ہم اوشی قیامت سے پہلے تباہ یا سخت عذاب میں مبتلا کرنے والے ہیں، جیسے ان کے اعمال ہوں گے ویسا ان سے برتاؤ کیا جائے گا، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہمیں اس پرکار کے چمتکار بھیجنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں، سوائے اس کے کہ پہلے کے لوگوں نے بھی ان جیسے فرمائشی چمتکاروں کو نہ مانا تھا، اور ہم نے سمود کی قوم کو حضرت صالح کے ذریعہ اونٹنی کا کھلا نشان دیا جو اس کی دعا سے پیدا ہوئی، پھر بھی انہوں نے اس سے انکار ہی کیا، اور ہم نشان کیول ڈرانے کو بھیجا کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور جب ہم نے تجھ سے کہا تھا
کہ ہم نے تمام لوگوں کو گھیر رکھا ہے، تو تسلی رکھ، انت میں تیری ہی فتح ہوگی، اور تیری آنکھوں دیکھی گھٹنا کو ان لوگوں کے حق میں ہم نے گمراہی کا سبب بنایا۔ یہ لوگ اس سے دشمنی سے پیش آئے، اور وہ ناپسندیدہ تھوہڑ کا درخت جس کا قرآن میں بیان ہے ان کے حق میں گمراہی ثابت ہوا، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں مگر وہ ان کو گمراہی اور سرکشی میں ہی زیادہ کرتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وہ بولا کہ کیا میں ایسے کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ اس نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے، یہی آدم جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر مجھے قیامت تک زندگی دیں تو میں چند لوگوں کو چھوڑ کر اس کی سمست اولاد کو برباد کر دوں۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ اللہ نے فرمایا، اچھا تو جا اور اپنا تمام زور لگا لے، سو جو ان میں سے تیرا تابع انویائی ہوگا تو تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو تمہاری کافی وافی بھرپور سزا ہوگی۔ جو تیرا زور ہے لگا لے، سو ان میں سے جس پر تیرا زور ہے چلا لے، اپنی آواز سے بہکا لے، اور اپنے سوار پیادے ان پر دوڑا لے، اور ان کے مالوں اور اولاد میں بھی شریک ہو لے، اور ان سب کو وعدے سنا۔ اور شیطان جو لوگوں کو وعدے دیتا ہے سراسر دھوکہ ہے۔ میرے نیک بندوں پر تیرا زور ہرگز نہ چلے گا، تمہارا پروردگار بگڑی بنانے والا کافی ہے۔ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ سنو، عبادت کے لائق تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں بیڑے چلاتا ہے تاکہ تم تجارت کے ذریعہ اس کا فضل تلاش کرو۔ کچھ سندے نہیں کہ وہ تمہارے حال پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اور جب تم کو سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس اللہ کے علاوہ جن بناوٹی معبودوں کو تم پکارتے ہو سب کو بھول جاتے ہو۔ پھر جب وہ تم کو خشکی پر لے آتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔
أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا کیا تم بے خوف ہو جاتے ہو کہ تم کو خشکی کے کنارے پر دھنسا دے یا تیز ہوا تم پر چلا دے، پھر تم اپنے لیے کوئی سہایک جو تم کو ان عذابوں سے بچا سکے ہرگز نہ پاؤ گے؟ یا کیا تم اس بات سے بھی سنتشٹ ہو جاتے ہو کہ ایک مرتبہ تم کو پھر اسی دریا میں لے جائے تو تم پر ایک تیز ہوا جھکڑ ہی بھیج کر تمہاری نعمتوں کی ناشکری کے بدلے میں تم کو غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے ہمارے پر کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ گے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا۔ اور ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت دی ہے، اور ہم ان کو بڑھ کر یعنی خشکی و تری میں اٹھا لے جاتے ہیں، اور ان کو پاکیزہ نعمتوں میں سے روزی دیتے ہیں، اور اپنی بہت سی مخلوق پر ہم نے ان کو فضیلت بخشی۔ یوم ندعو کل اناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ اور جس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے پیشواؤں ارتھات دھرم گروؤں کے نام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جن لوگوں کو اعمال نامہ یعنی کرم پتر ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ خوشی خوشی اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے، اور ان پر کسی پرکار تنک بھر بھی اتیاچار نہ ہوگا۔ اور جو کوئی اس دنیا میں برے کاموں کی وجہ سے اندھا ہو رہا ہوگا، سو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور بہت دور راہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور تجھے ہمارے اتارے ہوئے اس حکم سے جو ہم نے وحی کے ذریعہ تیری طرف بھیجا ہے بچلانے یعنی ڈگمگانے لگے تھے، تاکہ تو ہم پر کسی اور حکم کی افطرا یعنی ایجاد کرے، توحید کے استھان پر شرک سکھائے، تو یہ ترنت تجھ کو اپنا متر بنا لیتے۔ اور اگر ہم تجھ کو تیرے نبوت کے نور سے مضبوط نہ رکھتے تو کسی قدر تھوڑا بہت ان کی اور جھک جاتا،
ہم اسی سمے تجھ کو زندگی اور موت میں 2 گنا عذاب کرتے، پھر تو ہمارے سامنے کسی کو مددگار نہ پاتا۔ ان کی کوشش تو اس نوبت تک پہنچی ہے کہ یہ لوگ اس کوشش میں ہیں کہ جیسے بھی ہو تجھے اس زمین سے اچاٹ کر کے اس سے نکال دیں، مگر یاد رکھیں کہ مکہ سے تیرے نکلنے کی دیر ہے کہ پھر یہ لوگ بھی تیرے بعد بہت ہی تھوڑی مدت ٹھہریں گے۔ سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ جن رسولوں کو ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا ہے ان کا دستور یاد کرو کہ ان کے نکلنے پر قوم کی خیر نہ ہوتی تھی، اور تو ہمارے برتاؤ میں رد و بدل کبھی نہ پائے گا۔ پس تو سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک چند نمازیں پڑھا کر، یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور صبح کو قرآن پڑھا کر، کیونکہ صبح کے قرآن پڑھنے پر دل جمعی ہوتی ہے، اور رات کے ایک حصے میں قرآن کے ساتھ تہجد پڑھا کر، یہ آدیش تیرے لیے اوروں سے ادھک ہے۔ آشا ہے تیرا رب تجھ کو پسندیدہ استھان پر قائم کرے گا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور دعا کیا کر کہ اے میرے پروردگار مجھے اچھی جگہ پہنچا اور اچھی طرح سرکشا کے ساتھ نکال کر لے چل، اور مجھے کامیابی کا غلبہ دے۔ اور تو ان سے کہے کہ یاد رکھو تمہاری شرارت کسی کام نہ آئے گی، اللہ کی طرف سے حق آ چکا ہے اور جھوٹ نابود ہو چکا، کیونکہ باطل یعنی جھوٹ برباد ہونے والا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں ایمانداروں کے دل کی بیماریوں کے لیے شفا اور رحمت نازل کرتے ہیں، اور ظالم جو اس کی ہدایتوں پر عمل نہیں کرتے اس سے سراسر ہانی ہی اٹھاتے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ ہم جب کبھی انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ پھر جاتا ہے اور پہلو اکڑاتا ہوا چلتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل نراش ہو جاتا ہے۔ تو کہے کہ ہر ایک اپنے اپنے طریقہ یعنی سدھانت پر عمل کرتا ہے، سو اس کا اچھا برا بدلہ بھی پائے گا، کیونکہ تیرا پروردگار سیدھی راہ والوں کو بھلی بھانت جانتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ
من العلم إلا قليلا اور روح کے بارے میں تجھ سے پرشن کرتے ہیں تو کہے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے اور تمہیں تو بہت ہی تھوڑا علم ملا ہے، تم اس کی کیفیت جاننے سے بالکل عاجز ہو۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ بھی ہم نے تیری طرف وحی بھیجی ہے اس کو تیرے دل سے مٹا کر کے اٹھا لیں، پھر تو ہمارے مقابلے پر اپنے لیے کسی کو حمایتی نہ پا سکے مگر تیرے پروردگار کی رحمت ہے، کچھ سندے نہیں کہ تجھ پر اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ان شکی لوگوں سے تو کہے کہ اگر تمام جن اور انسان بھی جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کے سامان کوئی کلام لائیں تو اس کے سامان کبھی نہ لا سکیں گے، اگرچہ ایک دوسرے کے سہایک بھی بن جائیں۔ ہم نے تو ہر پرکار سے ان کی ہدایت کے سامان مہیا کیے، اور ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر پرکار کی مثالیں بیان کی ہیں، پھر بھی ادھکانش لوگ انکار ہی پر اڑے رہے، کسی پرکار کی ہدایت پر نہ آئے بلکہ طرح طرح کی بیہودہ باتیں بکتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ اور کہتے ہیں کہ تیری بات تو ہم کبھی نہ مانیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین میں چشمے جاری نہ کر دے، یا کھجوروں اور انگوروں کے تیرے باغ ہوں پھر تو ان کے درمیان نہریں چیر چیر کر جاری کر دے، یا جیسا تو کہتا ہے کہ کفر و شرک کرنے سے اللہ ایسا ناراض ہوتا ہے کہ آکاش تم پر گر پڑے، آکاش ہم پر گرا دے، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دے، یا تیرے رہنے کا گھر سونے کا بن جائے، یا تو ہمارے سامنے آکاش پر چڑھ جائے، مگر ہم تیرے اوپر چڑھنے پر بھی بھروسہ نہ کریں گے جب تک تو اوپر سے ایک کتاب ہمارے پاس نہ لا دے جس کو ہم پڑھیں۔ اے رسول تو ان کے اتر میں کہے
کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو کیول بندہ اور رسول ہوں۔ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ اور ایسے لوگوں کو ہدایت پہنچنے کے بعد ایمان سے روک ہوتی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنایا؟ کیا وہ فرشتوں کو سندیشہ بنا کر نہیں بھیجتا؟ تو ان کو ہماری طرف سے کہہ کہ فرشتے اگر زمین پر آرام سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آکاش سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، مگر چونکہ آدمی آباد ہیں اس لیے تجھے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو کہے اگر تم کو میرے سندیشہ ہونے میں سندیہ ہے تو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حالات کی خبر رکھنے والا ہے اور دیکھتا ہے۔ ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ جس کو وہ بادشاہ ہدایت کرے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو ہرگز اس کے علاوہ اس کا کوئی حمایتی نہ پائے گا۔ اور ہم یعنی اللہ ان گمراہوں کو جو کینہ کی وجہ سے نبوت کے منکر ہیں قیامت کے روز اندھے، گونگے اور بہرے کر کے منہ کے بل اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی ٹھنڈی ہونے کو ہوگی تو ہم ان پر اور تیز کر دیں گے۔ یہ سخت سزا ان کو اسی لیے ملے گی کہ انہوں نے ہمارے آدیشوں کا انکار کیا تھا اور کہتے تھے کہ کیا جب مر کر ہڈیاں اور ریزے ریزے ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا۔ کیا انہوں نے نہیں سوچا کہ جس اللہ نے آکاش اور زمین پیدا کیے وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ مرنے کے پشچات ان جیسے بدن پناہ پیدا کر دے، اور اسی نے ان کے لیے سنشچت سمے مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر پھر بھی ظالم انکار ہی پر اڑے ہوئے ہیں۔
قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ تو ان سے کہے کہ اگر تم میرے پروردگار کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، یعنی تم کو اختیار مل جاتا کہ جس کو چاہو دو اور جسے چاہو نہ دو، تو خرچ ہونے کے ڈر سے ان کو روک رکھتے۔ انسان عام طور پر تنگ دل ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کھلے کھلے نو نشان دیے، پس تم بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ، میں تجھ کو دیوانہ سمجھتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا، آپ دل سے جان چکے ہیں کہ یہ معجزے یعنی چمتکار آسمانوں اور زمین کے پروردگار ہی نے دلیل بنا کر اتارے ہیں، مگر آپ کے دماغ میں شاسن کا گھمنڈ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت جلد ہلاک ہوں گے۔ پھر فرعون نے چاہا کہ ان بنی اسرائیل کو ملک میں کمزور کر دے، سو ہم نے اس کو اور اس کے ماننے والوں کو دریا میں ڈبو دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے ہم نے کہا کہ لو اب چین سے اپنے ملک میں رہو، سو جب آخرت کا دن آئے گا تو ہم تم سب کو ایک استھان پر لا کر میدان میں جمع کر دیں گے۔ ہم نے اس قرآن کو سچی تعلیم کے ساتھ اتارا ہے اور وہ سچ ہی کے ساتھ اترا ہے، اور تجھ کو بھی ہم نے بس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن کو ہم نے اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے کہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنا دو، اور ہم نے ہی اس کو اتارا ہے۔ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا۔
سو تو کہہ دے کہ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن لوگوں کو اس سے پہلے آسمانی کتابوں کا علم ہے، جب یہ قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار شرک کے وہم سے بھی پاک ہے، کچھ شک نہیں کہ ہمارے پروردگار کا وعدہ ہو کر ہی رہے گا، اور روتے ہوئے ٹھوڑیوں پر گرتے ہیں، اور قرآن پڑھنے اور سننے سے ان کے اندر اللہ کے خوف میں زیادتی ہوتی ہے۔ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ تو کہے کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو، چاہے کسی نام کو پکارو، تمام نیک صفتوں کے نام سب کے سب اسی اللہ کے لیے ہیں۔ دعا نہ تو چلا کر کیا کر اور نہ بہت ہی آہستہ پکار، بلکہ اس میں درمیانہ روش اور شیلی اختیار کر، اور دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کو کہے کہ سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں، جس نے اپنے لیے نہ اولاد بنائی اور نہ کوئی ملک میں اس کا شریک ہے، اور نہ تکلیف کی وجہ سے اس کا کوئی دوست ہے، کیونکہ اس کو مصیبت نہیں آتی، اور اسی کے نام کی بڑائی کیا کر۔